اور امانت کی حفاظت فرض ہوتی ہے، اور اس حد تک ہے کہ اگر کوئی مجھے 1000 روپیہ امانت رکھ کے جاتا ہے تو جو نوٹ دے کر گیا ہے وہی مجھے اس کو واپس کرنا ہے۔ میں اپنی طرف وہ میں خرچ کر لوں، اپنی طرف سے اس کو 1000 دے دوں تو امانت ادا ہو گئی، لیکن اتنی احتیاط لکھی ہے علماء نے کہ جو نوٹ دے کر گیا تھا وہی اس کو واپس کریں گے تو امانت پوری ادا ہوگی۔ تو زندگی دو چیزوں سے چلتی ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ان دونوں کی صحت کا خیال رکھنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ صحت مند طاقتور ایمان والا اللہ کو کمزور ایمان والے سے زیادہ پسند ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے جسم کی حفاظت کے لیے فرمایا کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ۔ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں اپنے بدن کو کھڑا کرنے کے لیے، کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ۔ سب سے بدترین برتن جس کو انسان فل کرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، کہ کھانے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، فاقے سے نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ مجھے کچھ کھانا ہے اور میں صحت مند بھی رہوں تو پھر ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس۔ پر اپنے معدے کے 3 حصے کرو، 1/3 کھانا ڈالو، 1/3 پانی ڈالو اور 1/3 خالی رکھو۔ جو اس پر عمل کرے گا اسے موت آئے گی، بیماری نہیں آئے گی۔ باقی تقدیر الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ تو صحت کی حفاظت کے لیے آپ لوگ یہ یوگا کر رہے ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی گھوڑ دوڑ کرواتے تھے، اونٹوں کی دوڑ کرواتے تھے، خود بھی آپ اس میں حصہ لیتے تھے۔ تو آپ ہمیشہ آپ کی اونٹنی دوڑ میں سب سے آگے نکل جاتی تھی، کسوا۔ تو ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا دوڑ لگائیں گے میرے ساتھ؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو اس کی اونٹنی آپ کی اونٹنی سے آگے نکل گئی۔ تو صحابہ کو بڑا غصہ آیا، تو آپ نے کہا بھائی اس میں غصے کی کیا بات ہے، اس کی اونٹنی جاندار تھی، میری اونٹنی سے وہ آگے نکل گئی، تو اس میں کوئی بے ادبی والی کیا بات ہے۔ تو یہ سرگرمیاں اللہ کے نبی کرواتے رہتے تھے۔ اور ایک میدان تھا ذوالحلیفہ کے پاس جہاں گھوڑوں کی دوڑ ہوتی تھی، اونٹوں کی دوڑ ہوتی تھی، اور آپس میں کشتی۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر کی مکے میں کشتی ہوئی، جس میں حضرت عمر کا انہوں نے بازو توڑ دیا، خالد بن ولید نے۔ تو جسم کو چوکس رکھنے کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ کھانے کی احتیاط۔ ایک تو حرام نہیں کھانا، رزق حرام۔ حرام سے یہ نہ سمجھے کہ میں سور کہہ رہا ہوں، جیسے سور حرام ہے ایسے ہی سود کے پیسے کی روٹی بھی سور کی طرح حرام ہے، چوری کے پیسے کی روٹی سور کی طرح حرام ہے۔ رزق حرام سے روح پر سیاہی آ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پوری طب ہے کہ آپ دودھ کے ساتھ آپ مچھلی نہیں کھاتے تھے، دہی کے ساتھ آپ دودھ نہیں پیتے تھے، اور گوشت کے ساتھ آپ دودھ نہیں پیتے تھے،
میں مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ نے صحت کی حفاظت کے لیے پورا نظام اپنی امت کو دیا، کوئی نبی دے کر نہیں لیا. ایک تو یہ بات ہے. تو اللہ نے ہمیں بھی ایک اصول بتایا صحت مند رہنے کا، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو پر پیٹ نہ بھرو. جیسے ہم اپنے پیٹ پر ظلم کرتے ہیں نا، شادیوں میں آپ دیکھتے ہیں یا کہ 10 قسم کے کھانے پیٹ میں ڈال لیں تو بیچارہ معدہ کس کو ہضم کرے کس کو چھوڑے. یہ تو ہوگی جسم کے بارے میں. آپ کوشش کر رہے ہیں نہیں بچہ بہت محنتی ہے، اس نے آپ سب کو جمع کیا ہے، اللہ اس کو خوش. میں بھی اس سے یوگا کرتا رہتا ہوں. تو دوسری چیز ہے میرے عزیزوں کہ روح بھی صحت مند ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے، لو صحت ابدانکم ومرضت قلوبکم لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان. اگر تمہارے جسم بہت طاقتور بن گئے اور تمہاری روحیں بیمار ہو گئیں تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر ہو. روح کیسے بیمار ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. کبیرہ گناہوں کی وجہ سے روح پہ سیاہی آ جاتی ہے. کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو روح کی صفائی کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے نہ اللہ کے نبی نے. اگر باقی ہر چیز میں گنجائش ہے. روزے میں بیمار ہو جاؤ تو چھوڑنے کی اجازت ہے، سفر میں ہو تو چھوڑنے کی اجازت ہے. اور زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں. اور پورے سال میں جب مرضی دے دو، 365 دن میں جب مرضی دے دو، گنجائش ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. جتنی زندگی ہے 50 60 70 80 ایک دفعہ حج کر لو. اور حج صرف 10 دن کا کام ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کربلا بھی ہوگی تو نماز معاف نہیں ہوگی. بھائی نعرے نہ لگا، نعرے نہ لگا، نعرے نہ لگا. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے. بات کا ادب ختم ہو جاتا ہے. نماز کربلا بھی ہوگی تو معاف نہیں ہوگی. ظلم اپنی انتہا پہ تھا، مظلوم بھی اپنی انتہا پہ تھا، اور بے بسی اپنی انتہا پر تھی، اور فرعونیت بھی اپنی انتہا پر تھی. اور نماز کا وقت داخل ہو گیا. جنگ جاری ہے. 72 اور 5000 کیا مقابلہ. جنگ جاری ہے. ایسے امام کی نظر سورج کی طرف پڑی تو وہ ایسے ڈھل گیا تھا جیسے بھی یہ ڈھل گیا ہے. ایسے دیکھا تو سورج ڈھل گیا تھا. ظہر کا وقت آ گیا تھا. جمعے کا دن تھا، جمعہ تو نہیں پڑھ سکتے تھے. تو آپ نے اپنے ایک سردار کو بلایا، زہیر، وہ قریب ہے کہ یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر جنگ روک دے، میں نماز پڑھ لوں، ہم نماز پڑھ لیں. تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کر دو، نماز پڑھنے دو. اس نے کہا ہم جنگ بند نہیں کریں گے، تم پڑھو یا نہ پڑھو، ہماری تلوار چلے گی. تو انہوں نے واپس آ کر عرض کی کہ جی وہ تو کہہ رہے ہم تلوار چلائیں گے، جنگ بند نہیں کریں گے. تو پھر آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، شہید ہو جاؤ، جنت ہی آنا ہے، شہید ہو جاؤ. تو نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور جنت جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو بہن زینب علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا وقت ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو اب اگر یہ نماز نہ پڑھتے تو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن پھر امت کو پیغام لچکدار ہو جاتا. یہ ایک ایسا مضبوط پیغام ہے کہ اس میں کوئی لچک نہیں. 72 میں سے کچھ تو شہید ہو چکے تھے، صبح سے لڑائی تھی.
تو جتنے تھے آدھوں کو لڑنے پہ لگا دیا اور آدھوں کو لے کے نماز پہ شروع کر دی. سبحان اللہ. کربلا کی ریت سے تیمم کیا یا اپنے خون سے بہتے ہوئے خون سے وضو کیا. جب انہوں نے سجدہ کے لیے سر زمین پہ رکھا ہوگا تو زمین کی کیا کیفیت ہوگی اس میں. تو آپ نے نماز ادا کی اطمینان سے، پھر تلوار اٹھا کے صف بنائی اور ان سے کہا جاؤ تم نماز پڑھو. ان کو نماز کے لیے بھیجا. 1444 صدی میں کسی جگہ نماز کو گنجائش ملتی ہے اگر تو صرف ایک واقعہ ہے کربلا. لیکن میرے نبی کے نواسے نے سر زمین پہ رکھ کے بتایا کہ اے نادان امت، نماز کی کوئی معافی نہیں. وہ کوئی یوگ ہی نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو. صرف سانس کی حرکت، بریدنگ کر لینا اور یوں کر لینا، یہ تو بہت آسان یوگ ہے، میں بھی کرتا رہتا ہوں. روح تک چلا جائے. ہم تو ایمان والے ہیں نا، تو ہماری روح میں اترے گا جب نماز کا اہتمام ہوگا. تو آپ عصر سے پہلے شہید ہو گئے. ظہر ادا کی ہے اسی بہتے خون کے ساتھ، اسی زخمی بدن کے ساتھ، اسی کھنکتی تلواروں کے سائے میں، اسی برستے تیروں کے سائے میں نماز ادا کی. اور یہ بتایا ہے کہ مرتے ہوئے بھی نماز معاف نہیں. باقی ہر جگہ گنجائش. تو جسم کی حفاظت کے لیے آپ سب جمع ہیں. روح کی حفاظت کا میں ایک عمل بتا رہا ہوں. ایمان کے بعد نماز فرض. سال کے بعد روزے آئیں گے، صحت مند ہے رکھیں، بیمار ہیں بعد میں رکھیں. پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو معاف ہے. صحت اور پیسہ دونوں ہیں تو حج ہے، نہیں ہے تو معاف ہے. اور پھر اس کے بعد صرف 4 کام کر لیں تو روح طاقتور ہو جائے گی، کیونکہ یہ جسم تو گل جائے گا. چوتھے دن قبر کھولو تو پھٹی ہوئی لاش پڑی ہوگی. جتنے مرضی یوگ کر لو، پھٹی ہوئی لاش پڑی ہوگی. لیکن روح اگر صحت مند ہے تو وہ نورانی ہو کر اوپر جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گی. پھر جناب رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوگی. پھر آپ اس کو گلے لگائیں گے کہ تو میرا بن کے رہا. ابھی آپ نے مجھے ہار پہنا ہے نا، تو میرا نبی اپنے نیک بندے کو ہار پہنائے گا، کامیاب ہوگا. 4 کام صرف. تو یعنی 5. ایک ایمان فرض. اللہ کا شکر ہم سب ایمان والے ہیں. نماز میں سستی ہے پورے قوم میں. بہت کم لوگ ہیں جو 5 نماز پڑھتے ہیں. کچھ جمعہ پڑھتے ہیں، کوئی 1 آدھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ بالکل ہی صاف ہیں. تو ایک نماز کی پابندی ہو. اس کے بعد 4 کام ہیں. میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. وہ کیا ہیں؟ صدق و حدیث. ساری زندگی سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. سچ بول، جھوٹ نہ بول. دوسرا کام حفظ و امانت. زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دینا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. 2 ہو گئے. تیسرا حسن خلیقت. معاف کرنا سیکھنا، معافی مانگنا سیکھنا، زبان کے بول کو میٹھا کرنا سیکھنا. آپ لوگ سانس روکنے کی پریکٹس کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں زبان روکنے کی پریکٹس کرو. چھوٹوں کو ہم بولنا سکھاتے ہیں، بڑوں کو میں کہتا ہوں چپ رہنا سیکھو. چپ رہنے میں جو عافیت ہے اور جو سلامتی ہے وہ بولنے میں نہیں ہے. تو تیسری چیز ہے اپنے اخلاق اچھے کرو، جس میں زبان کا میٹھا بول اور لوگوں کے سامنے عاجزی، جھکنا، اور دکھ دینے والے کو معاف کرنا، سلام نہ کرنے والے کو آگے بڑھ کے سلام کرنا. پسینہ آ جائے گا جو منہ ایدے کرے تھے تسی اگوں مات کے آکھو جی سلام علیکم. وہ 100 نفل پڑھ لے گا، سلام نہیں کرے گا.
یہ اتنا مشکل چیپٹر بتا رہا ہوں، 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، عفت فی طعمت ہے، رزق حلال کماؤ۔ حلال کا لقمہ آپ کی نیکیوں کے سمندر بنا دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے میں وہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، یا روڑی کوٹ رہا ہے، یہ جتنے بھی ہمارے زندگی کے حلال کام ہیں، تو وہ اگر اس میں سچا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، دیانت داری سے ڈیل کر رہا ہے، فراڈ نہیں کر رہا، دھوکہ نہیں دے رہا، اور اگلے کی خیر خواہی